میں ایک حقیر آدمی ہوں. ان ممالک نے، ان کے پریزیڈنٹ نے، پرائم منسٹرز نے، بادشاہوں نے پاکستان کے عوام کی توقیر کی ہے. تو خیر اینی وے میں واپس آتا ہوں. تو یہ تحفے انہوں نے، ایک تو گھڑی اور کچھ تحفے جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے اور باقی وہاں پر دے دی ان کی جو قیمت تھی ان کی توشہ خانے والوں کی. اب یہ ہے قصہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ سننے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ جو پیسے انہوں نے پہلے تو قانون کی دھجیاں اڑائیں. کوئی قانون نہیں کہ پہلے آپ کو تحفہ ملے آپ پہلے بیچ دیں، پیسے جیب میں ڈالیں اور پھر آپ جا کے اس کی جو قیمت جو ہے جو کہ جو رولز کے مطابق وہ جا کے جمع کرائیں 20%. یہ ممکن نہیں ہے. پہلے آپ جمع کرائیں گے، وہ قیمت کا تعین ہوگا، پھر آپ سے وہ قیمت وصول کریں گے، پھر آپ اپنے گھڑی جو ہے وہ اپنا بازو پہ لگائیں، بتائیں قوم کو کہ یہ مجھے فلاں ملک سے تحفہ ملا ہے. میں نے یہ آج تک نہیں سنا کہ گھڑی بیچ دی اور پیسے جیب میں ڈال دیے. تو اس سے بدترین، دیکھیں بڑی سنجیدہ بات ہے کہ پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. اس سے بدترین کوئی مثال ملے گی کہ ایک وزیر اعظم جو تحفے میں ملنے والی گھڑیوں کو بغیر تخمینہ لگوائے پہلے، جو کہ قانون کے خلاف تھا، وہ بازار میں بھیج دے، پیسے جیب میں ڈال لے اور باقی جو 20% قیمت ہے وہ ادا کر دے بعد میں. نمبر 1. نمبر 2، 2019، 20، 21 میں ایک قانون ہے کہ جناب آپ الیکشن جب ہوتے ہیں تو الیکشن سے پہلے بطور ایک کینڈیڈیٹ آپ اپنا وہ کاغذات کے ساتھ اپنی ریٹرن فائل کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میرے یہ احساسے یہ ہیں اور میری یعنی جو میری جو اہلیہ ہے اس کے احساسے یہ ہیں، اور میرے ڈپینڈنٹ جو ہیں، ڈپینڈنٹ جو ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر جن کا نان نطقے کا دار و مدار ہو، بچے آپ کے، ان کی تفصیل ہے، وہ بتاتے ہیں آپ بالکل. اور پھر الیکشن کے بعد پھر دوبارہ اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو دوبارہ آپ کو پھر وہ ریٹرن فائل کرنی پڑتی ہے، ایف بی آر کے پاس بھی اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، میں نے موٹی موٹی آپ کو بات بتائی ہے. آپ نے عمران نیازی نے وہ اس میں الیکشن کمیشن کو گول کر دیا، یعنی وہ بتائے نہیں کہ میں نے یہ تحفے میں نے بیچے اور غیر قانونی طور پر بیچے اور پیسے لیے اور یہ کہا جی بس میں نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. یہ تو اللہ بھلا کرے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. انہوں نے جب کھوج لگایا تو انہوں نے پھر جب بہت ان کو پریس کیا گیا تو انہوں نے بینک کا نام دے دیا اور ایک غلط اکاؤنٹ دے دیا. یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جھوٹ یعنی ٹوسٹ کیا، ایم رائٹ، غلط اکاؤنٹ نمبر دے دیا، غلط جان بوجھ کے. اور جب انہوں نے اس کی تفتیش کی الیکشن کمیشن نے تو وہ اکاؤنٹ نمبر ملتا ہی تھا. پھر انہوں نے بڑا سر جوڑا اور دیکھا کہ اچھا، پھر انہوں نے اپنا وہ نمبر جب ادھر ادھر کیے تو وہ نکل آیا اور وہ جو رقم تھی اس میں ان کا اس ٹرانزیکشن یعنی یہ گھڑیاں بیچنے خریدنے کا تعلق کوئی نہیں تھا. وہ رقم اس سے پہلے کی بات ہے. اس ٹرانزیکشن سے یعنی خرید و فروخت سے کوئی تعلق نہیں ہے، منی ٹریل نہیں ملی، اس کی کوئی منی ٹریل نہیں ملی. تو یہ خائن، چور، خائن، جھوٹا اور دغاباز، یہ تمام جو جرائم ان کے اوپر اس کیس کے اوپر ان کے اوپر پوری طرح پوری آب و تاب سے لاگو ہوتے ہیں. تو یہ ہے معاملہ میرے بھائیوں. جس شخص نے 22 کروڑ عوام کو کئی سالوں سے یعنی چور ڈاکو یعنی کا ایک تانا دیے رکھا، الزامات لگائے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بات بڑے امپورٹنٹ ہے، پھر آپ کا سوال ہوگا، اور وہ یہ ہے عمران نیازی اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا لمحہ ہے. یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنا وہ جو دشمن بھی مر جاوے تو خوشی نہ کریے، یہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے. یقین کر لیں سجنا میں مر جانا، بالکل اس میں کوئی دو رائے. تو وہ یہی چیز ان اے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ یہاں لاگو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کل سے اور پرسوں سے مجھ جیسے اپنے شخص کو بچائے، اسے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے. لیکن جو شخص جس نے یہ چور ڈاکو 6 سال دن رات الزامات لگائے، آج وہ سرٹیفائیڈ چور نکلا، سرٹیفائیڈ خائن نکلا. نمبر 1. نمبر 2، احسن اقبال کے خلاف جو الزامات لگے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بریت کا سرٹیفکیٹ دیا ہائی کورٹ اسلام آباد سے،
اور چور ڈاکو یہ دن رات ہم سب کو کہتا تھا. میری بھتیجی مریم نواز کو کیا کیا اپنا وہ لفظ منہ پر نہیں آ سکتے کسی کی بیٹی اور بہن کے بارے میں. ان کو کیا کہا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے اللہ تعالیٰ نے بریت عطا فرمائی. اور کوئی نیب کے جو امینڈڈ لاز کے مطابق نہیں, وہ پرانے لاز کے مطابق میرٹ کے اوپر. میں اپنی بات نہیں کرتا, لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ جو کیس ایف آئی اے میں میرے خلاف انہوں نے اور ان کے جو شہزاد اکبر تھے, وہی پلندہ انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی لندن کو 2019 میں بھیجا تھا, اور 2 سال اس کے اوپر تحقیق ہوئی. 2 سال. اس میں کوئی کسی کو اپنا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. 2 سال تحقیق ہوئی. مجھے نوٹسز آئے کہ آپ فلانے بینک کو کہیں. جب میں ضلع وطنی میں تھا تو میں 8 سال باہر رہا. میں کچھ سال جدہ میں, کچھ سال 1 سال امریکہ میں. جب میرا کینسر کا مرض کا علاج ہوا, پھر میں لندن آ گیا. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ میں نے اپنا روزگار کمانا تھا. ملکہ برطانیہ کا ان کی جو مہمان نوازی تو میں نے اختیار نہیں کرنی تھی, تو میں نے وہاں پر اپنا کاروبار کیا اور ہر چیز ڈکلیئرڈ تھی. 2 سال این سی اے نے پوری طرح, اور این سی اے وہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی جس کا ہم پلہ دنیا کی بہترین سے بہترین جو کرائم ایجنسی, اس کا مقابلہ نہیں ہے. ان کی آنیسٹی, ان کی انویسٹیگیٹو کیپیسٹی اور ان کی ٹرانسپیرنسی, ہر چیز. اور بالآخر لندن کی کورٹ میں انہوں نے یہ داخل کروایا کہ ہمیں اس میں سے کچھ نہیں ملا اور ہم اس کیس کو ڈراپ کر رہے ہیں. تو یہ کیس جو ہے لندن کی کورٹ کا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس مالک کے فضل و کرم سے, اس مالک نے یہ مجھ ناچیز پر رحم کیا. تو اس کی طرف سے پوری کوشش تھی کہ مجھے وہاں پر منی لانڈرر یا پاکستان کی جو وسائل ان کی کرپشن دکھا دے. لیکن مجھے سرٹیفکیٹ ملا دنیا کی اس عدالت اور ایجنسی سے, شاہکار دنیا کی مانی ہوئی عدالت سے اور ایجنسی سے, کہ میرے خلاف کچھ نہیں نکلا. اس اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے. وہی کیس ایف آئی اے کورٹ لاہور نے فیصلہ کیا. ان کی جو ہمشیرہ ہے اس کو این آر او انہوں نے دیا, ایف بی آر نے. اور وہ جو اسی طرح یہی چیز جو عمران خان نے کی کہ مس ڈکلیریشن اور جھوٹ بولا, انہوں نے بھی مس ڈکلیریشن کئی سال انہوں نے اپنے احساسات سے باہر کے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. اور وہ شوکت خانم کے بورڈ کی ڈائریکٹر ہیں, رہی ہیں, نمل یونیورسٹی کی بورڈ کی ڈائریکٹر رہی ہیں ان کی ہمشیرہ صاحبہ, اور ان کو این آر او دلوایا انہوں نے. ایک دفعہ رات کو انہوں نے آ کے کہا, آپ کو یاد ہوگا, یہ میں چینی اور جو گندم کی سکینڈل ہے میں چھوڑوں گا نہیں, کمیشن بنا دیا ہے اور اس میں ساری ایجنسیز ہیں. وہ کمیشن کہاں ہے آج تک, اس کی کدھر اس کی رپورٹ. ایک دفعہ رات کو 12 بجے آ گئے کہ جو قرضے لیے ہیں پچھلی حکومتوں نے, میں نے کمیشن بنا دیا, اور تمام ایجنسیز آئی ایس آئی, آئی بی, پتہ نہیں کون کون اس میں, اور یہ میں پوری قوم کو دکھاؤں گا. وہ کدھر گئی وہ رپورٹ؟ بھئی ہم کو فرشتے نہیں ہیں, ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں, اور لیکن دن رات جھوٹ بولنا, دن رات قوم کو یعنی ریاست مدینہ کا اس کا تذکرہ کرنا, اور یعنی عالم یہ ہے کہ اپنا کردار یہ کہ آپ سرٹیفائڈ چور نکلے ہیں, خائن نکلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو آج میں آپ کے سامنے میں لانا چاہتا تھا. اور میں آج پھر کل جو فیصلہ آیا ہے, میری اس بات کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرم رکھی جب میں کہتا تھا یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. نیب نیازی گٹھ جوڑ, ایک خاتون, مجبور خاتون کو اس کو محبوس کیا, اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا, اور چیئرمین نیب کو بلیک میل کیے رکھا تاکہ وہ پشاور کا بی آر ٹی وہ کیس نہ سامنے آ جائے, بلین ٹری کا سکینڈل وہ سامنے نہ آ جائے, اور جو دوسرے اپنے لوگوں کو انہوں نے جو بے پناہ جو نوازا وہ چیز سامنے نہ آ جائے, ہیلی کاپٹر کا کیس سامنے نہ آ جائے, میں کس وہ جو معلم جبہ کا کیس وہ سامنے نہ آ جائے. ہائی کورٹوں سے, سپریم کورٹوں سے اسٹے آرڈر لیے, اپنے کیسوں کے خلاف اسٹے آرڈر لیے, حکومت میں بیٹھے ہوئے, اور تانے دینا, اور پھر ریٹائرڈ ججوں کو آرڈیننس کے ذریعے اپنا قائم اپنا رکھنے کے لیے, نیب کورٹ رکھنے کے لیے ریٹائرڈ ججز, تاکہ ان کے جس طرح اس خاتون کو مجبور کیا اس طرح ان کو مجبور کر کے اپنی مرضی کا ریٹائرڈ جج لگا کے کہ بھئی ان کے خلاف فیصلے دو. تو قدرت کا نظام اپنا ہے, اس کی لاٹھی بے آواز, اس سے ڈرنا چاہیے, اس سے رحم مانگنا چاہیے. جی سلمان غنی صاحب
ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ مجھے الیکشن